میرے بھائیوں، علم کا سمندر ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے. یہ علم کا آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو. تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے. علم کا سمندر کماتا ہے. ایک بیٹا اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے، ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے. نہ کماتا ہے، نہ کھلاتا ہے، نہ پلاتا ہے، بلکہ وہ خود بھوکا ہے. کہ میں پورے مجمع کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جرجیت صاحب کوئی ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں. میں نے اس زمانے میں اس وقت سمجھا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے، قلم میں طاقت نہیں، تمہاری زبان میں طاقت نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا صحیح شمار کر سکو کہ کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ہیں. تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، تمہارے قلم گھس جائیں گے، تمہارا پین گھس جائے گا. تم جس سیاہی اور انک سے لکھتے ہو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ نے دیکھا کہ میرے نرم و نازک بستر پر، میرے سافٹ بستر کے اوپر یہ لڑکی ایک لونڈی میری نوکرانی لیٹی ہوئی ہے. اس کی اتنی مجال، میرے سافٹ بستر پر، میرے نرم گرم بستر پر یہ سو رہی ہے. اس جو باتیں بولی جا رہی ہیں ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے. میرے بھائیوں، بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنی بات کو ابھی اپنے موضوع پر آؤں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر زندگی کے اندر آپ کے رونق باقی ہے، چمک باقی ہے، دمک باقی ہے، اور فطرت میں اگر زندگی باقی ہے تو میرے بھائیوں، جلسے اور لمبی لمبی تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. صرف ایک بات ہی کہہ دی جائے وہی کافی ہے. اگر ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو راہ راست پر لانا ہے، تو صرف ایک واقعہ پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. پوری زندگی کو صرف ایک واقعہ بدل دیتا ہے. 1.5 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، پوری رات جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے ایک واقعہ کافی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حمید الدین، جن کی کنیت تھی ابو الحاکم، اور جن کے باپ کا نام تھا بہاؤالدین. بہاؤالدین کے انتقال کے بعد ابو الحاکم حمید الدین کو خلافت مل گئی، اور باپ کے انتقال کے بعد حمید الدین ابو الحاکم قریشی 21 سال تک خلیفہ رہے. اپنے علاقے کے خلیفہ کو اگر سمجھنا ہے تو شارٹ میں سمجھا دوں آپ کو. جب خلیفہ کا لفظ آئے تو سمجھ لو جیسے موجودہ دور میں چیف منسٹر کی جو حیثیت ہے وہ اس زمانے میں خلیفہ کی حیثیت ہوا کرتی تھی. وہ اپنے علاقے کے خلیفہ تھے اور 21 سال تک انہوں نے خلافت کی. 21 سال تک چیف منسٹر رہے اپنے علاقے کے. اور کیچ اور مکران کے وہ حاکم تھے. کیچ اور مکران کی بستی میں، اس کے مڈل میں، بیچ میں ایک شہر تھا. اس میں ان کا، مکران میں ان کا ایک باغ تھا، گارڈن، جس کو ہم انگلش میں گارڈن بولتے ہیں. ایک باغ تھا. اس باغ میں وہ آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اسی باغ میں انہوں نے دیکھ ریکھ کرنے کے لیے اور باغ میں پانی چھڑکنے کے لیے اور باغ کی حفاظت کے لیے ایک لونڈی، ایک خادمہ، ایک نوکرانی انہوں نے رکھی تھی، جو ان کا بستر بھی بچھا دیا کرتی تھی، باغ میں پانی بھی دے دیا کرتی تھی. اس زمانے میں اس کو لونڈی بولا جاتا تھا. یعنی کسی کو خرید لیا. پہلے لڑکے بیچے جاتے تھے اور لڑکیاں بھی بیچی جاتی تھیں. جن لڑکے کو ہم نے خرید لیا وہ غلام ہو گیا، اور جس لڑکی کو ہم نے خرید لیا وہ اس کو لونڈی اور باندی بنا لیا. تو وہ خرید لیا تھا انہوں نے اور لونڈی بنا کے رکھتے تھے. تو اس لونڈی کو انہوں نے اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھ دیا اور کہا کہ میرا بستر بچھا دیا کرنا. اس بستر پر وہ آرام کرتے تھے تھوڑی دیر. ابو الحاکم حمید الدین قریشی. ایک دن جو لونڈی تھی، جو خادمہ تھی، اس نے کیا کیا کہ بستر بچھایا. بادشاہ کا بستر
ابو الحاکم حمید الدین کا بستر بڑا نرم و نازک بستر تھا، بہت سافٹ بستر تھا، بہت سافٹ بیڈ اس نے بچھایا، پھول وول اس پہ ڈالے، اور پھول وغیرہ ڈالنے کے بعد میرے بھائیوں اس لڑکی نے یہ سوچا، اس لونڈی نے، کہ آج ذرا اس بستر پر میں لیٹ کر دیکھتی ہوں کہ کیسا لگتا ہے۔ دیکھیں بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، حاکموں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، ذرا دیکھوں میں کیسے ہوتے ہیں۔ وہ لونڈی اس بستر کے اوپر تھوڑی دیر لیٹ گئی، ایسے اس نے سوچا کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں، سونے کا ارادہ نہیں تھا، بس لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں کیسا لگتا ہے اس بستر پر لیٹنے سے۔ بادشاہوں کے بستر، حاکموں کے بستر، چیف منسٹرز کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا لیٹ گئی، چونکہ بستر آرام دہ تھا اس لیے اس نے آنکھ بند کر کے سونے کی ایکٹنگ کی کہ آنکھ بند کر کے ذرا محسوس کروں کہ جیسے میں سو رہی ہوں اس بستر پر، فیل کروں میں۔ اس نے آنکھ بند کی اور فیل کرنے لگی کہ دیکھیں اس بستر پر، کروٹ بدلتی ہے، کبھی ادھر کرتی ہے، آنکھ بند کرتی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اس نے سوچا چلو تھوڑی دیر لیٹ ہی جاتے ہیں، لیکن نیند کی آغوش میں جب کوئی جائے تو اس کو پتا کہاں چلتا ہے کہ ہم اب 1 گھنٹے بعد اٹھیں گے کہ 2 گھنٹے بعد اٹھیں گے۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھ بند کر کے فیل کرنا چاہا، محسوس کرنا چاہا، اس لونڈی کو نیند آ جاتی ہے اور گہری نیند میں سو جاتی ہے۔ اور جب وہ گہری نیند میں سوئی، اسی دوران، اسی بیچ میں ابو الحاکم حمید الدین ابن بہاؤالدین تشریف لے آیا، اس علاقے کا خلیفہ تشریف لے آیا، اس علاقے کا حاکم تشریف لے آیا۔ اس نے دیکھا کہ میرے نرم و نازک بستر پر، میرے سافٹ بستر کے اوپر یہ لڑکی، ایک لونڈی میری نوکرانی لیٹی ہوئی ہے، اس کی اتنی مجال، میرے سافٹ بستر پر، میرے نرم گرم بستر پر یہ سو رہی ہے، اس کی اتنی مجال۔ اس نے کوڑا نکالا اور ایک کوڑا اس لونڈی کو مار دیا۔ یہ کوڑا ایسے نہیں تھا جیسے آج ہمارے یہاں کوڑے بنتے ہیں، کوڑا چمڑے کا ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، پیور لیدر۔ اس نے وہ کوڑا گھمایا اور اس لڑکی کو، اس لونڈی کو مارا۔ ایک ہی کوڑے میں جو اس کی پیٹھ پر چپک گیا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس نے اپنی اوڑھنی کو سنبھالا اور اپنے چادر کو سنبھالا اور کھڑے ہو کر کہنے لگی عفواً، مجھے معاف کر دیجئے، سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس بستر پر سونے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی، میں بستر پہ سونا نہیں چاہتی تھی، بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حاکموں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ آئے میرے مالک، میں نے ایسے نرم و نازک اور سافٹ بستر کبھی نہیں دیکھا، میں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی پر لیٹنے والی لڑکی ہوں، میں نے تو صرف محسوس کرنے کے لیے کہ بادشاہ کا بستر کیسا ہوتا ہے میں اس بستر کے اوپر لیٹ گئی۔ سونے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن چونکہ بستر اتنا آرام دیتا کہ اچانک نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا معاف کر دوں تجھے؟ میرے بستر پہ سوتی اور معاف کر دوں تجھے؟ کھڑی ہو جا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ابو الحاکم نے پھر کوڑا لیا اور کہا کہ اس بستر پر سونے کی سزا 10 کوڑے ہیں، میں تجھے ماروں گا۔ 1 کوڑا میں تجھے مار چکا ہوں، 9 کوڑے تیرے اور پڑیں گے۔ سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے آقا اور اپنے مالک کے ہاتھوں سے کوڑے کھانے لگتی ہے۔ دوسرا کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑتا ہے، لیکن وہ اب روتی نہیں ہے، مسکراتی ہے۔ تیسرا کوڑا اس کے جسم پر پڑتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ تیز مسکراتی ہے۔ چوتھا کوڑا اس کے جسم پر پڑتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ تیز مسکراتی ہے۔ چھٹا اور 7واں کوڑا پڑتے پڑتے اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں اور خون اس کی پیٹھ سے زمین پر گرنے لگتا ہے، لیکن پہلے والے کوڑے کے مقابلے میں دوسرا کوڑا اس کو اور زیادہ مسکرانے پر مجبور کرتا ہے۔ اسی حال میں اس کے 10 کوڑے پڑ گئے۔ اب بادشاہ کو، ابو الحاکم کو، حمید الدین کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اے عورت، اے لونڈی، میں نے تجھے ہنسنے کے لیے کوڑے تو نہیں مارے، میرا ارادہ تھا کہ میں تجھے سزا دوں اور تکلیف دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ تو ہر کوڑے پہ مسکرا رہی ہے اور ہر دوسرے کوڑے پر پہلے سے زیادہ مسکرا رہی ہے۔ 10ویں کوڑے پر تو ہنسنے لگتی ہے اور کھلکھلانے لگتی ہے، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس لونڈی نے جواب دیا اے ابو الحاکم، اے میرے مالک، اے آقا، چمڑے کا کوڑا ایک انسانی جسم کے اوپر پڑے گا، اس کو تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟
یقیناً مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ کہا جب تجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تیرے چہرے پر ہنسی کیسے ہے؟ آنکھوں میں آنسو کے بجائے تو رونے کے بجائے ہر کوڑے پر تو ہنستی ہے، اور ہر ایک کوڑے کے بعد دوسرے کوڑے پر اور زیادہ ہنستی ہے۔ آخر ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ اس لونڈی نے جو جواب دیا، اس جواب نے حمید الدین ابو الحاکم کی زندگی بدل دی۔ اس جواب نے ابو الحاکم حمید الدین کو سلطنت اور بادشاہت اور خلافت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس لونڈی نے جواب دیا، آئے مالک، اے آقا، میں اس لیے ہنس رہی ہوں، ہر کوڑے پر میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ میں یہ سوچ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی ہے۔ میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کہ ایک غریب لڑکی، ایک معمولی لڑکی جو تیرے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے سو گئی، ایک مجبور اور بے بس لڑکی، ایک لونڈی تیرے بستر پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگی اور اس کی آنکھ لگ گئی، تو ایک معمولی لڑکی کی سزا، ایک لونڈی کی سزا، ایک نوکرانی کی سزا، ایک خادمہ کی سزا، ایک سروینٹ کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے جو چند لمحے کے لیے سو جائے، جو تھوڑی دیر کے لیے سو جائے، اس کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے کہ اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اس کے جسم کو لہو لہان کر دیا جائے، اس کی پیٹھ سے خون کے قطرے زمین پر گرنے لگیں، اتنا زخمی کر دیا جائے۔ اگر اتنی سی غلطی کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے تو جو پوری زندگی عیش و آرام میں رہا ہے، جس نے کبھی زندگی میں تکلیف نہیں دیکھی، جو ہر رات آرام سے سوتا ہے، جس کا دن بھی عیش و آرام میں گزرتا ہے اور جس کی ہر رات عیش و آرام میں گزرتی ہے، اس کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ جب تیری عدالت میں تھوڑی دیر کے لیے سونے والی لڑکی کی سزا یہ ہے کہ اس کے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا جائے، تو پوری زندگی عیش و آرام کرنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی؟ میں تیری سزا کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی۔ اتنا سا جملہ بولا تھا اس لڑکی نے، بس مولانا جرجیس کی طرح رات کے 12 بجے تک تقریر نہیں کی تھی، بہار اور جھارکھنڈ کی طرح پورے رات جلسے نہیں ہوئے تھے، صرف یہ کہا تھا کہ اگر 5 منٹ کے لیے بستر پر سونے کی سزا تیری عدالت میں یہ ہے جو تو نے مجھے دی، تو ساری زندگی عیش و آرام کرنے والے کی سزا اللہ کی عدالت میں کیا ہوگی۔ اتنا سننا تھا، کوڑا پھینکا، کہا لونڈی اے میری خادمہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو میری لونڈی نہیں ہے، تو آزاد ہے، اپنے گھر جا، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے پاس جا، جہاں مرضی چاہے وہاں شادی کر لے، میں نے تجھے اپنی غلامی سے، اپنی لونڈیت سے، اپنی باندیت سے تجھے الگ کر دیا، تو آزاد ہے، جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اس نے خلافت سے استعفیٰ دیا کہ آج کے بعد اب میں چیف منسٹر نہیں رہوں گا، خلیفہ نہیں رہوں گا، حاکم نہیں رہوں گا۔ 21 سال خلافت کرنے کے بعد، 21 سال حکومت کرنے کے بعد اس نے استعفیٰ دے دیا اور علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا، علماء کی صحبت میں بیٹھ گیا اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے لگا، اور پھر جنگلوں کا رخ کرنے لگا۔ پھر وہ کبھی کھانا کھاتا اور کبھی پیڑوں کے پتے چباتا، لیکن اس نے پھر عیش و آرام کی زندگی کی طرف نہیں دیکھا، پھر اس نے اپنی گمنامی کی زندگی گزاری، پھر اس نے دعوت و تبلیغ میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ کا نیک بندہ، موحد بندہ بن کر اس نے دکھایا۔ اور اس حال میں اس کا انتقال ہوتا ہے کہ میرے بھائیوں، بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس پہنانے کے لیے کفن بھی نہیں تھا۔ حمید الدین ابو الحاکم کو لوگوں نے چندہ کر کے اس کے کفن کا انتظام کیا، جس نے 21 سال خلافت کی ہو، مرنے کے بعد اس کے پاس کفن تک کا پیسہ نہیں تھا۔ میرے بھائیو، اس کی پھر پوری زندگی اس حال میں گزرتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر زندگی میں اگر فطرت میں زندگی باقی ہو تو ایک واقعہ اور ایک جملہ کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اور اگر ہم نے یہ قسم کھا لی ہو کہ ہمیں بدلنا ہی نہیں ہے، چیختے رہو، چلاتے رہو، سناتے رہو، مولوی بلاتے رہو، لاکھوں روپیہ جلسوں پہ خرچ کرتے رہو، لیکن ہمیں کل پھر کیرم بورڈ کھیلنا ہے، ہمیں کل پھر شراب پینا ہے، ہمیں کل پھر لاٹری کے ٹکٹ خریدنا ہے، ہمیں کل پھر سود اور بیاج کھانا ہے، ہمیں پھر
کر عیاری اور مکاری کرنا ہے، ہمیں پھر بے پردگی کے ساتھ گھومنا ہے، ہمیں سب کچھ پھر ویسا ہی کریں گے جیسا ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے یہ ٹھان کر آئے ہیں تو پھر میرے بھائیوں ان جلسوں کا کوئی فرق نہیں ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھوڑی سی ایک تمہید تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صرف ایک واقعہ کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصلی بات پر۔ کل ہم جو بولے تھے وہ بولے تھے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تلاوت قرآن کیا ہے، قرآن کا پڑھنا کسے کہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کسے کہتے ہیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ نماز کا پڑھنا کیا ہے اور نماز کا قیام کیا ہے۔ اللہ نے کہا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرو جو آپ کی طرف اتاری گئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھو، اللہ نے کہا قرآن کی تلاوت کرو۔ پھر اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز پڑھو نہیں کہا، اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ اور پھر میں نے بتایا تھا کہ نماز انسان کو کھلے اور چھپے ہوئے گناہوں سے، فحش اور منکر چیزوں سے روک دیتی ہے۔ اور پھر میں نے کہا تھا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اور ذکر و اذکار کے کچھ وظیفے ہم نے کل آپ کے سامنے رکھے تھے، لیکن آج آپ کے سامنے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے پیش نظر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے انعامات کتنے ہیں ہمارے اوپر، ہم اس کا کتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہم اس کے کتنے شکر گزار ہیں۔ کس چیز کا آپ احسان ادا کر سکتے ہیں ذرا بتائیے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا آپ مکمل طور پر احسان ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک نعمت ایسی بتائیے کہ جس کا آپ حق ادا کر دیں اللہ کے سامنے۔ دو آنکھیں دی ہیں، ایک آنکھ کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے ہو پوری زندگی۔ دو کان دیے ہیں، ایک کان کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے ہو پوری زندگی۔ دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے ہو تا قیامت۔ دو پیر دیے ہیں، ایک پیر کا بھی احسان ادا نہیں کر سکتے ہو پوری زندگی۔ جن کے دونوں پیر کٹے ہوئے ہوں اس سے پوچھو زندگی کیسے گزارتا ہے۔ جس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں اس سے پوچھو کہ اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ جس کے پاس دونوں آنکھیں نہ ہوں ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، پوری آیت بھی نہیں پڑھی، چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، میرے احسانات اگر شمار کرنا چاہو، ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو، لا تحصوها، تو تمہاری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اس کو بیان کر سکو، تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ تم اس کو لکھ سکو، تمہارے قلم میں طاقت نہیں، تمہاری زبان میں طاقت نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کا صحیح شمار کر سکو کہ کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کو لکھنا چاہو، تمہارے قلم کھس جائیں گے، تمہارا پین کھس جائے گا، تم جس سیاہی اور انک سے لکھتے ہو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی نعمتوں کو تم لکھ نہیں پاؤ گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، سارے روئے زمین کے سمندر کی سیاہی بنا ڈالو، روئے زمین پر اس دھرتی کی اوپر جتنا سمندر ہے اس کے پانی کی تم انک بنا ڈالو، سیاہی بنا ڈالو، انک اور سمندر کتنا ہے پوچھو جغرافیہ جاننے والوں سے۔ سارا ٹھیکہ ملا مولویوں نے نہیں لیا جو آپ کو سائنس بھی بتائیں گے، جغرافیہ بھی بتائیں گے، بھگول بھی بتائیں گے، میٹرک بھی بتائیں گے، بایو بھی بتائیں گے۔ یہ سب چیزیں ذرا اسکول اور کالج کے لڑکوں سے بھی پوچھ لو، دنیا میں کتنا پانی ہے اور کتنا خشکی ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں اور بچپن میں یہ پڑھا ہے کہ پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 1/4 خشکی ہے، 1/4 ایک حصہ ہے جس میں انسان، حیوان، جانور، ہم اور آپ رہتے ہیں۔ پوری دنیا کا ایک حصہ خشکی ہے، 3 گنا پانی ہے، 3 گنا سمندر ہے،
3/4 3/4 समंदर, यानी 3/4 पूरी दुनिया को अगर आप डिवाइड करें, 4 हिस्सों में बांट दें, तो दुनिया जिसमें हम और आप जी रहे हैं वो 1/4 है, 1 हिस्सा है, 3 हिस्सा पानी। अल्लाह कहता है कुल लौ कानल बहरू मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। मेरे बंदो, अगर मेरे समंदर को जो दुनिया में जहां तुम रहते हो उससे 3 गुना पानी है, अगर इस पानी को तुम स्याही बना डालो, समंदर का ही पानी नहीं, नदियों का पानी, तालाब का पानी, जमुना का पानी, गंगा का पानी, पोखरों का पानी, हैंड पाइप का पानी, कुओं का पानी, रूए जमीन पर जितना पानी, उस सारे पानी की इंक बना लो, स्याही बना डालो, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द लिखो, सना लिखो, उसकी नेमतों को लिख दो, लिखना शुरू करो। लनफिदल बहरू क़ब्ला अन तनफद कलिमातु रब्बी। तो अल्लाह की नेमतों को लिखने से पहले तुम्हारी कलमें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा समंदर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी रोशनाई खत्म हो जाएगी, तुम्हारी इंक खत्म हो जाएगी। समंदर का पानी खत्म हो सकता है लिखते लिखते, लेकिन अल्लाह की नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते, तुम काउंट नहीं कर सकते, तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें हैं अल्लाह की, इतने एहसानात हैं अल्लाह के, कौन से एहसान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो इंसानों, बताओ। तेरा कलेजा कितना बड़ा है कि अजान की आवाज सुनकर तू कैसे चाय की होटल पे बैठा रहता है। तेरा कलेजा कितना मजबूत है कि कैसे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनकर तू अपने ऊपर से ब्लैंकेट और कंबल भी हटा नहीं पाता है। कौन सी नेमत का तू शुक्रिया अदा कर सकता है। अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहा है, अल्लाह ने अपने आप को रब्बुल जिन नहीं कहा है, रब्बुल मोमिनीन नहीं कहा है। मेरे प्यारे साथियों, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का, जो दोनों जहान का रब है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं खिलाता है, काफिरों को भी खिलाता है, अपने दुश्मनों को भी खिलाता है, अपने दोस्तों को भी खिलाता है। वो रब्बुल मुस्लिमीन ही नहीं है, वो रब्बुल हैवानात भी है, वो रब्बुल जमादात भी है, रब्बे नबातात भी है, वो रब्बुल जिन भी है, वो रब्बुल इंस भी है। वो इन सारी दुनिया के इंसानों का रब है, वो सारे दुनिया के जिन्नातों का रब है, वो हैवानों का रब है, वो सारी मखलूकात का रब है। वो जिस तरह तुम्हें खिलाता है, वो समंदर की मछलियों को भी खिलाता है, वो कुत्तों को भी खिलाता है, वो मक्खियों को भी खिलाता है, चींटियों को भी खिलाता है। कायनात में उसने जिस मखलूक को पैदा किया है उसको वो भूखा नहीं सोने देता। मेरे भाइयों, हम और आप 2 रोटी हासिल करने के लिए और 2 रोटी कमाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं। यहां तक कि बिजनेस धोखे पे डिपेंड, कारोबार में धोखा, कस्टमर को धोखा, झूठ की बुनियाद पर दुकानें हमारी चल रही हैं। हर जगह ओरिजिनलिटी में डुप्लीकेट की आमेजिश। 2 रोटी कमाने के लिए, 2 रुपया कमाने के लिए आज हम कितने गिर गए हैं, आप अंदाजा लगाओ। अरे तुम कितना खा लोगे? 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी। छोटे साइज की है तो 8 रोटी, 10 रोटी, बड़े साइज की है तो 3 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी। अरे कितना चावल खा लोगे? मेरा रब तो वो है कि जो समंदर की तारीकी में चलने वाली सबसे बड़ी मछली, जिसका नाम व्हेल मछली है, उस मछली की खुराक को देखो मेरे भाइयों। वो समंदर में चलती है, एक दिन में वो 40 टन गोश्त खाती है। 40 टन। अब हम ये भी नहीं बताएंगे कि 40 किलो का एक मन होता है तो 1 टन कितने किलो का हुआ। 100 किलो का 1 कुंटल होता है तो 1 टन कितने किलो का हुआ।
غور کیجئے میرے بھائیو، 40 ٹن، 20 کلو نہیں، 40 کلو نہیں، 100 کلو نہیں، 1 کنٹل نہیں، 2 کنٹل نہیں، 40 ٹن گوشت کھاتی ہے۔ ارے تو 2 روٹی کمانے کے لیے کتنے دھوکے کر رہا ہے، کتنی بے ایمانی کر رہا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ کتنا سودا کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنے کسٹمر کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، حقوق اللہ کے حق کے ساتھ بھی تو خیانت کر رہا ہے، بندوں کا حق بھی تو مار رہا ہے۔ ارے تجھے 2 روٹی کمانے کے لیے اتنا سب کرنا پڑتا ہے، میرا رب تو اس مچھلی کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا جو رات کی تاریکی میں چلتی ہے اور 40 ٹن گوشت ایک دن میں کھاتی ہے، اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، اللہ اس کو بھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ 40 ٹن۔ جرجی صاحب 2-3 مہمانوں کو لے کے آ جائیں، 2 دن کھلا دو گے، 3 دن کھلا دو گے، 4 دن کھلا دو گے، 5ویں دن پوچھنے لگو گے کہ مولانا صاحب کب جاؤ گے؟ اور ایسا بول نہیں رہا ہوں، دیکھا ہوا ہے، پرکھا ہوا ہے، جانتا ہوں۔ 40 ٹن۔ اس مچھلی کو بھی دیکھو، اس کی حالت بھی دیکھو، اس کی ضخامت بھی دیکھو، اس کا پیٹ بھی دیکھو۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کو کھلاتا بھی ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کو پلاتا بھی ہے۔ اب آئیے چھوٹی سی چیونٹی کو دیکھ لیجئے، وہ چیونٹی ہماری ناک میں اتنی خوشبو نہیں ہے، بدبو اور خوشبو کو سونگھنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، آپ عطر لگا کے آئے، آپ کو بھی سنگھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن اللہ نے چیونٹی کی ناک میں اتنی تیزی رکھی ہے کہ 1 منزل پر 2 منزل پر اگر کوئی سویٹ رکھی ہے، کوئی مٹھائی رکھی ہوئی ہے تو چیونٹی رینگتی ہوئی جاتی ہے، چیونٹی رینگتی ہوئی جاتی ہے اور اس مٹھائی پر، اس سویٹ پر پہنچ جاتی ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا کر سوچیں اور غور کریں، ہماری ناک بغل کے آدمی کی عطر کو، خوشبو کو نہیں سونگ پا رہی ہے، اللہ نے چیونٹی کو روزی حاصل کرنے کے لیے اس کی ناک میں اتنی سونگنے کی چھمتا دی ہے، اسپیڈ دی ہے، 1 منزل 2 منزل کی اونچائی پر وہ سویٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اپنی روزی کو حاصل کر لیتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے سورہ نمل نہیں اتاری ہے، اللہ نے چیونٹی کی ذہانت کو بیان کیا ہے کہ تم سے زیادہ عقل مند ہے اور تم سے زیادہ ذہین ہے وہ چیونٹی، تم تو اپنے سردار کی بات نہیں مانتے، تم اپنے پریسیڈنٹ کی بات نہیں مانتے، تم اپنے امیر کی بات نہیں مانتے، تم اپنے قائد کی بات نہیں مانتے۔ ایک چیونٹی نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے بارے میں بتا دیا، اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان گھوڑے پہ آ رہے ہیں اور ان کا لشکر بھی گھوڑوں پہ آ رہا ہے، ہم یہاں موجود ہیں، کہیں ان کے گھوڑوں کے پیر ہمیں کچل نہ دے، ہمیں روند نہ ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیو۔ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، اے چیونٹیوں اپنے اپنے مسکنوں میں چلی جاؤ، اے چیونٹیوں تم جہاں رہتی ہو اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر روند نہ دے، کچل نہ دے، ان کے گھوڑوں کی پیر کی ٹھوکریں ہمیں بکھیر نہ دیں، ہمیں مار نہ ڈالیں۔ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ان کو پتا بھی نہ ہو کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں موجود ہیں۔ ایک چیونٹی جو تمام چیونٹیوں کی سردار تھی، ایک چیونٹی جو تمام چیونٹیوں کی پریسیڈنٹ تھی، اس نے تمام چیونٹیوں کو سلیمان اور ان کے لشکر کے خطرے سے باخبر کر دیا، کیئرفل کر دیا، ساودھان کر دیا، ہوشیار کر دیا، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ تم بچ جاؤ گی۔ اس چیونٹی کی بات مان کر ساری چیونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں۔ میرے بھائیوں غور کرو، اللہ نے چیونٹیوں کی عقل مندی کو بیان کیا ہے، اللہ نے مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں اتاری، اللہ نے چیونٹیوں کے نام پر ایک پوری صورت اتار دی، اس کا نام ہی رکھ دیا سورہ نمل۔ اللہ نے چیونٹیوں کے نام پر ایک سورت
सूरत उतारी, सूरत नमल। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए हमारी हालत क्या हो चुकी है, हमारी हैसियत क्या हो चुकी है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को आज अपना ही नहीं रहे और समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ये समझ लिया कि ये दौलत हमने अपने हाथ से कमाया है। 2002 के दंगों के बाद गुजरात, जरजी साहब 2005 में भी गए, 2008 में भी गए, हम 2010 में भी गए। हम ऐसे ऐसे मुसलमान भाइयों के घरों को जानते हैं 2002 से पहले जिनकी बिल्डिंगें बनी हुई थी, करोड़ों का बिजनेस था, लेकिन 2002 के दंगे के बाद आज 2024 का एंड चल रहा है, चंद दिनों के बाद 2025 आने वाला है। वो करोड़ों के बिजनेसमैन, अरबों खरबों पति लोग आज भी अपना मकान नहीं बना पाए हैं, आज भी अपने मकान के लिए तरस रहे हैं, आज भी वो किराए और रेंट के मकान पे रह रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए खेमों में आज पड़े हुए हैं। उनको सरकारी जमीन जो अलर्ट की गई है उसमें पड़े हुए हैं। अल्लाह दौलत देना जानता है तो दौलत छीनना भी जानता है, अल्लाह नवाजना जानता है तो लेना भी जानता है, अल्लाह देने पर कादिर है तो छीनने पर भी कादिर है। मेरे भाइयों, इसीलिए उसकी जात को पहचानने की कोशिश करो। इसीलिए ये दुआ बताई कि आए मुसलमानों, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते रहा करो। ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की कुदरत को पहचानोगे, ये दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह की हैसियत समझ में आएगी, अल्लाह की ताकत समझ में आएगी। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनअता वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। क्या तर्जुमा हुआ? दुआ तो पढ़ ली, समझना चाहिए ना। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता, आय अल्लाह अगर तू किसी को कोई चीज देना चाहे, सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती। वला मुअती लिमा मनअत, और कोई जिससे तू कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर देना चाहे तो नहीं दे सकती। अल्लाह किसी को कोई चीज देना चाहे तो सारी दुनिया मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती, और किसी से कोई चीज छीन ले तो सारी दुनिया मिलकर अगर देना चाहे तो नहीं दे सकती। देकर दिखाओ। मेरे भाइयों, सन 1957 की बात है, 1957 की, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन चला करती थी, छोटी लाइन ट्रेन की, और इंजन हुआ करता था कोयले का, और पैसेंजर हुआ करती थी गाड़ी जो हर स्टॉप पे रुकती थी। एक ट्रेन गोरखपुर से चली, छोटी लाइन, बढ़नी आई, नौगढ़ से बढ़नी, बढ़नी से आगे चलते हुए वो पहुंची तुलसीपुर। मेरे प्यारे साथियों, कौवापुर स्टेशन से उसको बलरामपुर की तरफ आगे बढ़ना था। एक पुल पड़ता है रास्ते में, पुल, उस पुल को क्रॉस करना था। उस पुल को क्रॉस करने के बाद ही वो पुल था एक नदी जिसका नाम है, आज भी उस नदी का नाम है राप्ती नदी, आज भी मौजूद है वो। चूंकि मैं जानता हूं, क्योंकि बढ़नी के पास ही 1 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो झंडा नगर शुरू हो जाता है, जहां मेरी पढ़ाई हुई है और जहां मैं पढ़ा हूं नेपाल में। मेरे भाइयों, बढ़नी से वो ट्रेन चलते हुए कौवापुर स्टेशन पर आई, और कौवापुर से बलरामपुर की तरफ जा रही थी कि उसको राप्ती नदी क्रॉस करना थी। राप्ती नदी को क्रॉस तो कर लिया, लेकिन जैसे ही कोई स्टेशन आने वाली थी बलरामपुर, ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक लड़की दौड़ती हुई चली आ रही है, तकरीबन 17 या 18 साल की लड़की दोनों पटरियों के बीच में दौड़ती हुई चली आ रही है। खुदकुशी का इरादा रखती है, ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेटकर मरना चाहती है, वो अपनी जीवन को त्यागना चाहती है। ट्रेन का ड्राइवर का नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 की बात गौर कीजिए मेरे भाइयों। उस ट्रेन के ड्राइवर ने 17-18 साल की उस दौड़ती हुई लड़की को देखा, उसने हैवी ब्रेक लगाए, लड़की पटरी के नीचे लेट जाती है। वो समझ गई कि अब ट्रेन का ड्राइवर ब्रेक भी लगाएगा, तो अब लगाने से वो ब्रेक धीरे धीरे लगाएंगे, तब तक ये ट्रेन मेरे ऊपर चल जाएगी। वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लड़की लेट गई है। ट्रेन के ड्राइवर मोहम्मद कासिम ने अपनी जिंदगी का सबसे हैवी ब्रेक लगाया। ट्रेन रुकते 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 रुकते
بالکل لڑکی کے پاس پہنچ جاتی ہے. لڑکی کے درمیان اور ٹرین کے پہیے کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اتنا, ایک بالشت کا فاصلہ. جلدی سے ٹرین کا ڈرائیور نکلتا ہے محمد قاسم اور لڑکی کو اٹھاتا ہے. خوش ہو رہا ہے کہ میں نے ایک لڑکی کی جان بچا لی, خوش ہو رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ اتنے ہیوی بریک لگائے نہیں جاتے ہیں. جب اس لڑکی کو پٹری سے اٹھا کر زمین کے اوپر رکھتا ہے دوسری جگہ, پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہے, ناک پر ہاتھ رکھ کر دیکھتا ہے, اندازہ لگا رہا ہے کہ زندہ ہے یا مر گئی. دھڑکنوں کو سننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹرین سے اب لیڈیز بھی اتر چکی ہیں, وہ اپنا کان لڑکی کے سینے پر رکھ کر اس کی دھڑکنوں کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ زندہ ہے نہیں. پتا چلتا ہے کہ لڑکی تو مر چکی ہے, لڑکی تو ختم ہو چکی ہے, لڑکی کی جان جا چکی ہے. یعنی ٹرین کے آنے سے پہلے لڑکی ہارٹ اٹیک سے مر چکی تھی. محمد قاسم کا اپنا بیان ہے میڈیا والوں کے سامنے. اس زمانے میں یہ ٹی وی نہیں تھے, پیپر چھپا کرتے تھے, پرنٹ میڈیا تھی. پرنٹ میڈیا کے سامنے اس نے بیان دیا کہ مجھے اس تاریخ سے میں نے ریلوے جوائن کیا ہے اور آج تک مجھے 20 سال کی زندگی ہو گئی ٹرین چلاتے ہوئے. میری 20 سال کی زندگی میں میں نے اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے جو آج لگائے ہیں, اور میری کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو بچا لوں, یہاں تک کہ میں ٹرین کو روکنے میں کامیاب بھی ہو گیا. میں نے لڑکی سے ایک بالشت دور میرا ٹرین کا پہیہ رک بھی گیا, لیکن مجھے معلوم ہے کہ موت و زندگی کا مالک تو اللہ ہے. موت و زندگی دینے والا میں نہیں, بچانے والا میں نہیں, اور موت لینے والا دینے والا بھی میں نہیں. میں نے کوشش کی, لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کی زندگی نہیں بچانی تھی تو میں کیا کر سکتا ہوں. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ کسی کی جان لینے پہ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. ورنہ دیکھیے ٹرین کے بریک بھی لگے, ٹرین رکی بھی, لڑکی کے سینے پر ٹرین چڑھی بھی نہیں, لیکن اس کے باوجود لڑکی مر گئی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوڑ رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ موت دینے والا اللہ ہے, موت لینے والا, زندگی لینے والا اللہ ہے, اور دینے والا بھی اللہ ہے. اس چیز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا آج انسان؟ یہ زندگی کی جو سانسیں ہمیں اور آپ کو مل رہی ہیں, یہ نعمتیں ہیں, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ابھی آ رہا ہوں, آپ 2-4 دن کھائے اور پینے کے بغیر تو رہ سکتے ہو, لیکن ہوا اور آکسیجن کے بغیر آپ 5 منٹ زندہ رہ کر تو دکھا دیں, کتنی بڑی نعمت ہے. آتا ہوں ابھی اس طرف, اس کی زندگی جانت ہی چلی گئی. اور اگر کسی کو بچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کی زندگی چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی. قرآن پڑھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے نا. کسی کاہن نے کہا تھا فرعون سے, نجومی نے, ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اسی ملک کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑے ہو کر تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا, تمہاری جان کا دشمن ہوگا, اور تمہیں ہٹا کر وہ خود تخت و تاج کا مالک بنے گا, اس ملک کا بادشاہ بنے گا. فرعون نے ہنستے ہوئے کہا, اے نجومی, تو نے اپنا خواب بتا دیا ہے, اب جا, تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں. ارے کوئی بچہ میری حکومت کو ختم تو تب کرے گا جب میں اس ملک میں کسی بچے کو زندہ رہنے دوں گا تب. اور اس دن کی تاریخ سے فرعون نے سارے معصوم بچوں کا قتل کروا دیا, جتنے چھوٹے چھوٹے بچے تھے سب کو مروا دیا. اور جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کی CID ہر محلے میں, ہر گاؤں میں گھومتی پھرتی, اور پتہ لگتا کہ اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, بس اسی گھر میں چھاپا مارتی اور اس بچے کو اپنے حوالے کر لیتی اور اس کو قتل کر دیتی, اس بچے کو مار ڈالتی. اتنی شہرت عام ہو گئی, اتنی شہرت عام ہو گئی کہ لوگ بچوں کے پیدا کرنے سے ڈرنے لگے کہ جب ہم پیدا کریں گے تو ہمارا بچہ مارا جائے گا, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے بیوی سے ملنے کے بعد بچے ہی نہ پیدا کریں. اس کے باوجود حالات یہ تھے کہ وہ ہر محلے میں اور گاؤں میں CID اس کی گھومتی تھی. جس بچے کی رونے کی چیخنے کی آواز آ جاتی تھی اس بچے کو چھین لیا جاتا تھا ماں سے, اور اس بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا, مار ڈالا جاتا تھا. دیکھیے فرعون کسی کو زندہ نہیں رکھتا تھا. اسی فرعون کے زمانے میں
موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام موسیٰ تھا. 3-4 دن تک تو وہ چھپاتی رہی اور کسی طریقے سے اپنے بچے کو بچاتی رہی. آج یہاں سوئی کل وہاں سوئی. پھر سوچنے لگی کہ اگر فرعون کی پولیس کو پتا چل گیا تو میرا بچہ مارا جائے گا, میرا بچہ قتل کر دیا جائے گا. کیوں نہیں اس بچے کو میں سمندر کے حوالے کر دوں. غور کرو میرے بھائیوں, موسیٰ کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور اس صندوق میں اپنے بچے کو پیک کر دیا اور اس صندوق کو اٹھا کر دریائے نیل کے پاس جاتی ہے اور اس بچے کو اس لکڑی کے صندوق میں پیک بیٹے کو دریا کے حوالے کر دیتی ہے, اس سمندر کے حوالے کر دیتی ہے, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میرا بچہ میرے پاس خطرے میں رہے گا. اب ہم نے تیری امانت کو تیرے حوالے سپرد کر دیا ہے. الہ العالمین, اس بچے کی حفاظت کرنا اب تیری ذمہ داری ہے. اس بچے کو لکڑی کے صندوق میں پیک کر دیا گیا اور وہ بہتے ہوئے جا رہا ہے. وہ صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے. ماں ہے, جب تک صندوق دیکھتی ہے دیکھتی رہی. سمندر کی موجیں اس صندوق کو بہا کے لے جا رہی ہیں. ماں ہے, ماں کا درد بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. ماں ماں ہوتی ہے, ہم اس کا احساس کر پائیں یا نہ کر پائیں, ماں کتنا بھی ظلم کرنے والا بچہ ہو لیکن ماں کو رحم آ ہی جاتا ہے. ماں کی ممتا اور محبت کا صحیح اندازہ اگر کوئی جرجیز سے پوچھے کہ تم نے کس وقت لگایا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت لگایا جب مجھے میرے کسی دشمن نے ناکام کوششوں کے باوجود ہر طریقے کا حربہ استعمال کر کے مجھے جیل کی سلاخوں میں پہنچایا. کوئی تقریباً 600 کلومیٹر کی دوری پر اپنے اٹاوا سے بنارس کی جیل میں. میرے ساتھیوں, اس وقت ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں, اس چیز کو بیان کر کے میں پورے مجمع کو ایموشنل نہیں کرنا چاہتا ہوں اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ جرجیز صاحب کوئی ایموشنل کارڈ کھیل رہے ہیں. میں نے اس زمانے میں اس وقت سمجھا کہ ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. ماں بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے علقمہ, اپنی بیوی کو ترجیح دیتے ہیں. ماں غصہ ہو کر چلی جاتی ہے, یہاں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے. علقمہ کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر بھیجتی ہیں. آپ حضرت بلال کو, حضرت عمار کو اور ایک دو صحابی کو بھیج دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ علقمہ سے کلمہ نکلواؤ. علقمہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم کلمہ ادا کرو. حضرت علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. خبر دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئیے. حضرت محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں. حضرت علقمہ کو دیکھتے ہیں, ان سے کلمے کی گزارش کرتے ہیں کلمہ پڑھو, لیکن کلمہ ادا نہیں ہوتا. فرمایا مجھے علقمہ کی ماں سے ملنا ہے. لگتا ہے علقمہ کی ماں ناراض ہیں. حضرت علقمہ کی ماں کو بلایا جاتا ہے. وہ لاٹھی لے کر آتی ہے, لاٹھی ٹیک کر آتی ہے. آپ نے فرمایا سچ بتانا. آئے علقمہ کی ماں, سچ بتانا, کیا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ہے ہاں میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں. آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی, کان کثیر الصلاۃ و کثیر الصیام و کثیر الصدقہ, مجھے اس کے نمازی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بہت روزے دار ہے, بہت بڑا نمازی ہے, بہت صدقہ و خیرات کرنے والا میرا بیٹا, لیکن ایک کمی ہے کہ وہ بیوی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے اور مجھے بیوی کے مقابلے میں کم سمجھتا ہے. میری بات کو ٹھکرا دیتا ہے لیکن بیوی کی بات کو نہیں ٹھکراتا ہے. مجھے بس اپنے بیٹے سے یہ شکایت ہے کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, فوقیت دیتا ہے. اچھا تو تم معاف نہیں کرو گی؟ کہ نہیں میں معاف نہیں کروں گی. آپ نے فرمایا صحابیوں جنگل جاؤ, لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ, اور جب بہت ساری لکڑیاں اکٹھی ہو جائیں تو علقمہ کو آگ لگاؤ لکڑیوں میں, اور جب آگ جل جائے تو علقمہ کو اسی آگ میں ڈال دو. کہنے لگی اللہ کے رسول میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈال دیا جائے گا, میں برداشت نہیں کر سکتی. آپ نے کہا تو پھر علقمہ کو جب
تم معاف نہیں کرو گی ہم بھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کریں گے. جو اپنے ماں کا نافرمان ہو اس کی جنازے کی نماز بھی محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے, اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں بھی دفن نہیں کریں گے. ماں تھی, چیخ پڑی, اللہ کے رسول میں علقمہ کو معاف کر رہی ہوں, میں دل کی گہرائیوں سے علقمہ کو معاف کر رہی ہوں. یہاں معاف کیا, وہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں علقمہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کیا. علقمہ نے نبی کا چہرہ دیکھا, زبان سے کلمہ نکلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اور یہ کلمہ پڑھتے ہی ان کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو جنتی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا اور اس کے بعد وہ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ ماں ہوتی ہے, یہ ماں ہوتی ہے. ماں ہے, دیکھ رہی ہے صندوق بہتا ہوا جا رہا ہے, اس میں میرا بیٹا ہے, پتہ نہیں اب ملے گا کہ نہیں ملے گا. غور کرو, میں اپنے پاس رکھتی ہوں موسیٰ کو تو فرعون مار ڈالے گا, چھوڑ دیا تو پتہ نہیں ڈوبے گا, سمندر میں کوئی اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا, کسی کو ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی اس بچے کا میں چہرہ بھی دیکھ پاؤں گی یا نہیں دیکھ پاؤں گی. ماں تھی, ساری چیزیں سوچ رہی تھی. سمندر بہاتا لے گیا اور ماں اس صندوق کو اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گیا. اب چلی آئی, جب غائب ہو گیا صندوق تو چلی آئی. ادھر یہ لکڑی کا صندوق فرعون کے گھر کے پاس سے گزرا. فرعون کی بیوی آسیہ گھر کے گیلری میں کھڑی تھی, سمندر کا نظارہ دیکھ رہی تھی, دریائے نیل کا. انہوں نے صندوق کو بہتا ہوا دیکھا تو اپنے نوکروں سے کہنے لگی اس میں ضرور کوئی خزانہ ہے, سونا ہوگا, چاندی ہوگا, ہیرا جواہر کچھ تو ہے اس میں. اے میرے نوکروں, جاؤ جلدی سے اس صندوق کو سمندر میں گوتا لگا کر تیرتے ہوئے جاؤ اور اس کو لے کر میرے پاس آؤ. سارے غلام, سارے نوکر چاکر دوڑ پڑے اور اس بہتے ہوئے صندوق کو اٹھا کر لے آئے. جب آسیہ نے اس صندوق کو کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ نہ سونا ہے, نہ چاندی ہے, نہ زر و جواہرات ہیں. کیا دیکھتی ہیں کہ اس کے اندر اپنے انگوٹھوں کو اپنے منہ میں چوستے ہوئے ایک خوبصورت لڑکا ہے, ایک حسین و جمیل بچہ اس صندوق کے اندر موجود ہے. اس بچے کو اٹھایا, فرعون کے نوکروں نے فرعون کو بتایا آپ کی بیوی نے جو صندوق اٹھایا اس میں بچہ ہے. فرعون تلوار لے کر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اس بچے کو ہمارے حوالے کرو, جب کوئی بچہ میں زندہ نہیں رہنے دیتا تو اس کو بھی میں زندہ نہیں رہنے دوں گا, اس کو بھی میں قتل کروں گا. آسیہ کہتی ہیں میرے پیارے شوہر اس بچے کو قتل کر کے تمہیں کیا ملے گا, ہمارے پاس ہے, ہم اس کو جیسی تعلیم دیں گے تربیت دیں گے بچہ اسی طریقے سے چلے گا, ہمارے پاس ہے. اب اس کا ڈر کس بات کا ہے, ہم اس کی پرورش کر لیتے ہیں, ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں, ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں, یا آگے چل کر ہم کو کوئی نفع پہنچائے گا, فائدہ مند ہوگا, اس بچے کو مار کر تمہیں کیا ملے گا. آپ کو ڈر کس بات کا ہے, جب تمہاری تب پرورشی ہم اور آپ مل کے کریں گے تو ڈر کس بات کا ہے. ایک باپ کا پیار دیں گے ہم, ایک ماں کا پیار دیں گے اس بچے کو. فرعون کی سمجھ میں آیا, ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو, تمہارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے رکھ لو, ہمارے پاس رہے گا, جب سرکشی کرے گا تو کاٹ دوں گا گردن, پال لو. لو وہ بچہ فرعون ہی کے گھر میں پلنے لگا, بڑھنے لگا, اور پھر مختصر کرتے ہوئے یہاں تک آتا ہوں میں کہ وہ بڑا ہوا اور وہی بچہ توحید کو بلند کر کے فرعون کا درد سر بن گیا. اور ایک دن آیا کہ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو مارنے کے لیے جاتا ہے. اللہ نے کہا القی عصاک, آئے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو اس سمندر میں. موسیٰ نے لاٹھی ماری, 2 حصوں میں بٹ گیا سمندر, موسیٰ اور موسیٰ کی قوم نکل گئی. فرعون نے سمجھا اچھا راستہ ہے, چلے اس کے اندر. جیسے ہی فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس میں آیا, اللہ نے حکم دیا ہے سمندر کے دونوں کناروں مل جاؤ. سمندر کے دونوں کنارے جیسے ہی ملتے ہیں ڈوب کے مر جاتا ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام ہی اس کی موت کا سبب بنتے ہیں. اللہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ کو پالا, اسی کے گھر میں پال پوس کر بڑا کیا, نبوت دی, پیغمبر بنایا, اور موسیٰ علیہ السلام ہی کو اس کی موت کا ذریعہ بنایا. میرے بھائیوں دیکھو, سارے بچوں کو مارتا تھا وہ, لیکن موسیٰ کو اسی کے گھر میں اللہ رب العالمین نے پال پوس کر بڑا کروا دیا. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی کو کچھ دینا چاہے تو ساری دنیا مل کر لے نہیں سکتی, اور جس سے لے لے تو ساری دنیا مل کر چھین نہیں سکتی. اسی لیے تو مانو اس کو.
टक पुचियों से बचो, 100% लड़का ही होगा। ऐसे कठमुल्लों से बचो मेरे भाइयों, कुरान की आयत पर यकीन रखो, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ दुकूर। वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटियां दे, वो अल्लाह है जिसको चाहे बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा, और चाहे तो वो बेटा भी दे और बेटी भी दे। समझ रहे हैं? वो अल्लाह ही है जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों दे, और जिसको चाहे कुछ ना दे, बांझ बना दे, अकीम बना दे। और ऐसा उसने नबियों के साथ भी किया, नबियों के साथ भी किया। शुआइब अलैहिस्सलाम की जिंदगी उठा लो, अल्लाह ने शुआइब को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। अल्लाह ने शुआइब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को देख लो, अल्लाह ने उनको बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। कौन नहीं चाहता हमारे घर में दोनों रहें? हर शादीशुदा शख्स ये चाहता है कि कम से कम एक लड़का और एक लड़की तो हो। है हमारे घर में लड़के तो उसको लड़की की जरूरत है कि एक बेटी हो जाती तो अच्छा होता। जिसको अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दी, वो चाहता कि एक बेटा भी हो जाता तो अच्छा होता। मेरे भाइयों, हर घर की ख्वाहिश होती है कि बेटा और बेटी दोनों मिले हमें। सिर्फ बेटा बेटा वो भी परेशान रहता है, सिर्फ बेटी बेटी वो भी। नबियों के पास ताकत होती, बेटा बेटी अलग अलग चीज, तो वो चाहते कि हमारे पास बेटा बेटी दोनों हो। और देखो अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने जब कहा कि मैं चाहूं तो बेटियां ही बेटियां दूं, मैं चाहूं तो बेटे ही बेटे दूं, मैं चाहूं तो बेटा बेटी दोनों दूं, और मैं चाहूं तो कुछ ना दूं। और देख लो शुआइब अलैहिस्सलाम को बेटियां ही बेटियां दी, कोई बेटा नहीं दिया। याकूब अलैहिस्सलाम को बेटे ही बेटे दिए, कोई बेटी नहीं दी। और देख लो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बेटे भी दिए और बेटियां भी दी। बेटे कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बेटे भी दिए और बेटियां भी दी। और देख लो ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी शादी ही नहीं हुई, ना बेटा दिया ना बेटी दी, कुछ नहीं दिया। आप इस नबियों की जिंदगी पर एक नजर डाल के देख लो। जब नबी अपने घर में इतनी पावरफुल होने वाले, इतनी अच्छी जात और इतनी मजबूत जात होने के बावजूद जब बेटे और बेटियां दोनों के मालिक नहीं बन सके, तो आज के ये लोग तुम्हें बेटा और बेटी क्या देंगे? अकीदा रखो। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का एक एहसान है जो उसने हमें जिंदगी दी है। ये एक नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि उसने हमें ये जिंदगी दी है। और सुनिए आप, हम ज्यादा से ज्यादा, जर्जीस साहब के बेटे की शादी है, जर्जीस साहब की बेटी की शादी हो रही है, पर्चा बनेगा ऐसे करके, हाँ कितने लोगों को दावत दूं? किसी ने कह दिया साहब फलां का नाम, तुमसे किसने पूछा था? फला आदमी को हम अपने बेटे की शादी में बुलाएंगे, वो कमीना हमको जेल भिजवाया था। रिजेक्ट। हम अपने ऊपर डाल के कह रहे हैं। आप शादियों के मौके पर अपने दुश्मनों को लिस्ट से काट देंगे, नहीं बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे। अरे दुश्मनों को तो छोड़ो, रिश्तेदारियों में भी दरारें पड़ जाती हैं, और आप अपने बहुत से रिलेटिव्स को, बहुत से रिश्तेदारों को भी छोड़ देते हो। जाओ, नहीं बुलाएंगे इसको, इसने हमारे साथ ऐसा किया, इसने हमारी बेटी का रिश्ता छुड़वाया था, इसको नहीं बुलाएंगे, इसने हमारे बेटे को इतना ऐब लगाए थे, हम इसको नहीं बुलाएंगे। आप अपने घर एक दिन के लिए शादी के मौके पर सबको खिलाना भी चाहते हो, उसमें भी अपने दुश्मनों को छांट देते हो, अपने रिश्तेदारों को छांट देते हो कि इनको नहीं बुलाना, इनको नहीं बुलाना। जरा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत पर गौर करो। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने एक सर नहीं झुकाते, एक टाइम माथा नहीं टेकते, कभी उन्होंने अपनी जबान से सुभान अल्लाह नहीं कहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा है, अल्लाहू अकबर नहीं कहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा है। जिंदगी भर वो नास्तिक रहे, दहरिया रहे, काफिर रहे, अल्लाह का इनकार करते रहे, अल्लाह को नहीं मानते रहे, अल्लाह की नाफरमानी के काम करते रहे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी खिलाता है, उनको भी पिला
کھلاتا ہے, وہ بیمار ہو جائیں تو ان کو بھی تندرستی دیتا ہے, ان کو بھی بستر پر سوتے ہیں تو نیند دیتا ہے, ان کو بھی دوائیوں میں صحت و تندرستی عطا فرماتا ہے. میرا رب کتنا بڑا مہربان ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا الرحمن الرحیم, وہ بڑا ہی رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. ذرا ہم تصور تو کریں میرے پیارے ساتھیوں, اس کی رحمت کو دیکھیں. ہم اپنے دشمنوں کو سال میں ایک بار, زندگی میں ایک بار, اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں ایک بار بھی کھلانا گوارا نہیں کرتے. پھر ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین دونوں تینوں ٹائم اپنے دشمنوں کو بھی, اپنے نافرمانوں کو بھی, کافروں کو بھی بلا رو اور روایت کھلا رہا ہے اور کوئی کمی نہیں رکھ رہا ہے. اسی لیے تو کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے, دونوں جہان کا پالنے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا, وہ ہمیشہ کسی مہمان کو بلا کر لاتے تھے اور کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے. ان کو ایک دن کوئی نہیں ملا, ایک بوڑھا آدمی ان کو مل گیا, کہا بابا چلو کھانا کھا لو. اس نے کہا میں بھوکا ہوں, تم کھانے کھلانے کے لیے لے جا رہے ہو, چلیے. جیسی دسترخوان لگتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھانا آتا ہے, کہا بابا کھانا کھاؤ. اس نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑتے ہی کہا بسم النار, میں آگ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس نے بسم اللہ نہیں کہا, اس نے نہیں کہا اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں, نہیں, چونکہ وہ مجوسی تھا, آگ کا پجاری تھا. اس نے کہا بسم اللہ, آگ کے نام سے, اور پھر لقمہ اٹھایا, منہ تک لے گیا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا, اے بزرگ, بوڑھے بابا, لقمہ رکھو, رکھو. اس نے رکھ دیا. کیا بات ہے ابراہیم؟ کہا کہ یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے, میرے اللہ نے دیا ہے, اور تم کو کھانا ہے تو میرے رب کا نام, میرے اللہ کا نام لے کر تم کو کھانا پڑے گا. تم آگ کا نام لے کر کھاتے ہو, نہیں کھانے دوں گا. وہ بزرگ اٹھ گیا اور کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ابراہیم زبردستی اپنا حکم مجھ پر مت تھوپو, میں آگ کو اپنا معبود مانتا ہوں. پوری زندگی 90 سال کی میں نے آگ کی عبادت میں گزاری ہے, میں اپنا معبود آگ کو سمجھتا ہوں, اسی کے نام سے کھاؤں گا, اگر کھلانا ہو تو کھلاؤ, ورنہ یہاں سے میں جا رہا ہوں. ابراہیم نے کہا میں ابھی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں, تمہیں کھانا ہے تو اللہ کا نام لے کے کھاؤ, ورنہ چلے جاؤ, یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے. وہ بوڑھا کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ابھی وہ 100 قدم گیا ہوگا, مشکل سے 150 یا 200 قدم دور گیا ہوگا. یہاں اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حکم دیا ابراہیم اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ, اس کو اپنے دسترخوان پر بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ. جبریل نے پوری بات بتا دی. ابراہیم علیہ السلام دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو ڈھونڈتے ہیں, دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اس بزرگ کو تلاش کرتے ہیں. وہ بزرگ مل جاتا ہے کسی گلی میں. کہا بابا چلو. کہاں چلو؟ گھر چلو. کیا کرنا ہے؟ کھانا کھا لو. کھانا کھانے گیا, تم نے انسلٹ کر کے بھگا دیا, ذلیل کر کے بھگا دیا, اب پھر لے جا رہے ہو, دوبارہ ذلیل کرو گے. فرمایا نہیں, آئے بابا تمہیں جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو, میں کچھ نہیں بولوں گا. کہا اچانک یہ سورج کیسے پورب کی بجائے پشچم سے نکل گیا؟ آئے ابراہیم اتنی جلدی تم کیسے بدل گئے؟ ابھی تو بھگا دیے تھے اور اب کہہ رہے ہو جس کا نام لے کر کھانا ہو کھا لو. ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن بھوکے دسترخوان سے مت اٹھو. ابراہیم کہتے ہیں آئے بابا میرے پاس اللہ نے جبریل کو بھیج کر کہا آئے ابراہیم اس بوڑھے کو بھوکا کیوں اٹھا دیا؟ میں نے کہا اس نے تیرا نام نہیں لیا. اس اللہ نے مجھ سے فرمایا آئے ابراہیم اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا. اس بزرگ نے تو 90 سال سے کبھی میرا نام نہیں لیا. اس بزرگ نے, اس بوڑھے نے تو 90 سال سے کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا. لیکن 90 سال تک میں اس کو کھلاتا رہا, پلاتا رہا. جب مجھے اس کو کھلانے پلانے میں اعتراض نہیں تو تجھے کیوں اعتراض ہے؟ جا اور اس کو پکڑ کے لا. وہ بوڑھا کہنے لگا ابراہیم پہلے میرا رشتہ بھی اس اللہ سے جوڑو جو اتنا مہربان ہے, جو اتنا غفور الرحیم ہے, جو اتنا بخشنے والا ہے, جو اتنا رحم والا ہے. پہلے اس رب سے میرا بھی رشتہ جوڑ دو, اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. میرے بھائیوں ہم کس کو کھلاتے ہیں کس کو نہیں یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن اللہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا. وہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے اور اپنے مخالفوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے, اپنے دشمنوں
دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے، نماز پڑھنے والوں کو بھی کھلاتا ہے، اور ناستکوں کو بھی کھلاتا ہے، اہل ایمان کو بھی کھلاتا ہے، اور بے ایمانوں کو بھی کھلاتا ہے، کافر اور مشرکوں کو بھی کھلاتا ہے۔ یہی اس کی رحمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ ہم اور آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں اپنی زندگی کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا وہ مہربان ہے، یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کی ایک ایک نعمتوں پر آپ غور کریں، ہاتھ پیر کٹ جائیں کس کام کے؟ آکسیجن، آپ ہوائی جہاز میں بھی اڑ جائیں، پوچھیے ہم لوگوں سے جب اناؤنسمنٹ ہوتا ہے فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے، اس وقت آپ 40,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں، اس وقت آپ 35,000 فٹ کی اونچائی پر اڑ رہے ہیں، آکسیجن ادھر بھی ملتا ہے۔ میرا اللہ خشکی میں بھی ہمیں نہیں بھولتا، میرا اللہ فضاؤں میں بھی ہمیں نہیں بھولتا۔ سوچو کتنا مہربان ہے۔ شادی ہوتی ہے ہماری آپ کی، بیوی گھر میں آتی ہے ہمارے آپ کے، اپنے فائدے کے لیے ملتے ہیں آپ، حمل ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں، بچہ ٹھہرتا ہے بیوی کے پیٹ میں۔ ذرا غور کیا اس تاریکی کو، دنیا کی تاریکی، پھر پیٹ کی تاریکی، پھر پیٹ کے اندر بھی رحم بچے دانی کی تاریکی، اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کی تاریکی۔ ذرا تصور کریے، بھلے ہی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بہت آرام سے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکال دیں، لیکن کوئی سائنٹسٹ مصنوعی بچہ آج تک نہیں بنا پایا۔ غور کرو دنیا کی تاریکی، پھر ماں کے پیٹ کی تاریکی، پھر ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچے دانی کی تاریکی، اور بچے دانی کے اندر بھی ایک جھلی، اس جھلی کی تاریکی۔ اتنی تاریکیوں میں ہونے کے بعد بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا، تمہیں ہوا بھی دیتا ہے، سانس بھی پہنچاتا ہے، آکسیجن بھی پہنچاتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے، پانی بھی پہنچاتا ہے۔ تیری ماں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناک بنا رہا ہوتا ہے، تیری ماں کچن میں قدم رکھتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا ہوتا ہے، تیری ماں بستر سے اڑتے ہوئے برتن مانج رہی ہوتی ہے اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری زبان بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر حساب و کتاب کے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا تو شروع میں ایک ذلیل و حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا، ایک پانی کی بوند نہ تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا تو پانی کا ایک قطرہ نہ تھا جو رحم مادر تک پہنچایا گیا، جو ماں کی بچے دانی تک پہنچایا گیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ اللہ نے اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، مختلف مراحل سے گزارا، پہلے جمع ہوا خون بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈی بنایا، پھر ہڈیوں میں گوشت پہنایا۔ مختلف مراحل سے گزارنے کے بعد تجھے بنا سوا کر درست کر دیا، اتنی نرم آنکھیں بنائی کہ انگلی سے پھوڑی جا سکتی ہے، اور اتنا نرم و نازک سر بنایا کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اور اس سر کے اندر بھی اتنا سا بھیجا رکھ دیا جس کو 2 انگلی کے بیچ میں مسلنا چاہو تو مسل دو، ہزاروں تاروں کے کنیکشن ڈال کر 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دے دیے، کانوں میں سننے کی طاقت دے دی، فخلق فسوی، بنا سوا کر تجھے درست کر دیا، پھر چھوڑا نہیں، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اس نے جو بہتر سمجھا لڑکا لڑکی نر مادہ وہ بھی بنا دیا۔ تم مانگ رہے اللہ
اللہ مجھے بیٹا دے دے، لیکن اللہ نے بیٹی دے دی اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تو بیٹا مانگ رہا ہے لیکن تو سمجھ نہیں رہا ہے یہ بیٹا زمین و جائیداد کے لیے تیرا مرڈر کر دے گا، تیرا قتل کر دے گا۔ تو مجھ سے بیٹا مانگ رہا ہے لیکن میں بیٹا نہیں تجھے بیٹی دوں گا، اس لیے کہ جب وہ بیمار ہوگا تو تیری بیٹی تیرے کام آئے گی، بہویں ہاتھ نہیں لگائیں گی، بیٹے کی بیوی تیرے ہاتھ نہیں لگائے گی، بیٹا بھی تیری پیشاب و پائخانے اور غلاظت کو نہیں دھوئے گا، اس وقت تیری بیٹی ہی تیرے کام آئے گی۔ اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ بیٹا دوں یا بیٹی دوں، لہٰذا تو بیٹا مانگ رہا ہے میں بیٹی دے رہا ہوں، تو مجھے غصہ ہوگا اللہ میں نے بیٹا مانگا تھا تو نے بیٹی دے دی، لیکن عالم الغیب تو میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے رحمت کس میں ہے، بیٹے میں یا بیٹی میں۔ ارے تمہارے بچے کو نیمونیا ہو جائے، نزلہ ہو جائے تو کیا تم آئس کریم دلاؤ گے؟ بیٹا آئس کریم دیکھ کر ضد کر رہا ہے، پاپا آئس کریم، آپ کہو گے بیٹا صحیح ہو جاؤ تب دیں گے، وہ رو رہا ہے پھر بھی آپ نہیں دیں گے، وہ بچل جائے گا زمین پر پھر بھی آپ آئس کریم نہیں دلاؤ گے، کیونکہ جانتے ہو نیمونیا میں آئس کریم زہر ہے۔ آپ اپنے بیٹے کی ضد پوری نہیں کریں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ناسمجھ ہے، اور بیٹا جو چیز مانگ رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ اس بیماری میں کتنا نقصان دہ ہے۔ آپ تھپڑ بھی مار دیں گے غصے میں لیکن آئس کریم نہیں دلائیں گے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے، وہ ناسمجھ ہے، وہ بیٹا مانگ رہا ہے لیکن بیٹی اس کے لیے زیادہ مفید ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس لیے وہ بیٹی دیتا ہے۔ کیوں غصہ ہوتے ہو؟ اللہ رب العالمین کی مشیت پہ خوش ہونا چاہیے، اس کی جو چیز عطا کر دے، عطا کردہ چیز پر ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے جو بہتر سمجھا وہ ہمیں دیا، ہماری ناقص عقل اس لائق کہاں ہے کہ ہم سمجھ سکیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، وَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، ہم نے نر و مادہ بھی بنا دیا۔ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، تو کیا تم بتاؤ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے؟ جب پہلی بار تم کو زندگی دے سکتا ہے تو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بھی آکسیجن اس نے پہنچایا، ماں کے پیٹ کے اندر بھی غذا پہنچائی۔ اور سنو رحمت دیکھو اللہ کی، کسی بھی کنواری لڑکی کو آپ نظر ڈالیں تو آپ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کنواری لڑکی کی پستان میں دودھ نہیں ہوتا ہے، اس کی پستانوں میں دودھ تبھی آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے۔ رحمت دیکھو، وہ جانتا ہے میرا رب ابھی تک اس بچے کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی، اس بچے کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بچہ ماں کے پیٹ میں، اب وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے تو ڈائریکٹ روٹی نہیں کھائے گا، ڈائریکٹ چاول نہیں کھائے گا، ڈائریکٹ بادام اور کھجور نہیں کھائے گا، وہ جانتا ہے۔ غور کرو اے لوگوں، وہ کتنا مہربان ہے اور رحمت والا ہے، تیرے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے تیری ماں کی پستان میں تیری غذا کا بندوبست کر دیا، تیری غذا کا انتظام کر دیا۔ غور کیجئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ ماں کی پستان کا دودھ بچے کے لیے کتنا صحت مند ہے، کتنا فائدہ مند ہے، اور مکمل 2 سال تک حکم دیا کہ تم اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مکمل کمپلیٹ 2 سال تک تم ان کو دودھ پلاؤ۔ وَيُرْزِعْنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اب آپ اندازہ لگائیے، تم دنیا میں آئے تھے، یہ ساری چیزیں تمہارے ماں باپ خرید کے نہیں لائے تھے، تم دنیا میں آئے ہو، آکسیجن ہوا کا انتظام پہلے سے اللہ نے کر دیا، تم دنیا میں آئے، تمہارے پانی کا انتظام پہلے اللہ نے کر دیا، تمہاری ماں کی پستان میں غذا اللہ نے پہلے سے بھر دی، دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے۔ او لوگوں، سورج کی روشنی تمہیں ملتی رہی، تمہیں آرام کے لیے نیند بھی اس نے دی اور تمہیں اٹھایا بھی۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، ہم دھوبی کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارے کپڑے دھوئے، تو دھوبی ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم ڈاکٹر کے محتاج ہیں کہ وہ ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم اشیاء خورد و نوش کے محتاج ہیں، دکاندار ہمیں یہ چیز دے، دکاندار ہمارا بھی محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے، ہم جلیبی والے کے محتاج ہیں کہ وہ ہمیں جلیبی دے، جلیبی والا ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے لے۔ میرے بھائیوں
دنیا کا قاعدہ ہے کہ احتیاج طرفین سے ہوتا ہے، لیکن یہاں اصول بدل جاتا ہے. ہم آسمان کے سورج کے محتاج ہیں لیکن سورج ہمارا محتاج نہیں ہے. ہم بارش کے محتاج ہیں لیکن بارش ہماری محتاج نہیں ہے. ہم زمین اور آسمان کے محتاج ہیں لیکن زمین و آسمان ہماری ذرہ برابر محتاج نہیں ہے. اللہ نے ان تمام چیزوں کو دیا ہے ہمیں. رحمت تو دیکھو، گورنمنٹ یہ بجلی دیتی ہے، ہم اپنے گھر میں روشنی کرتے ہیں تو ٹیکس لیتی ہے میٹر میں ریڈنگ کی شکل میں. ہم کھیتوں میں پانی دیتے ہیں، سرکار ٹیکس لیتی ہے. غور کیجئے، ہم روشنی کا انتظام کرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں. ہم اے سی چلاتے ہیں، آکسیجن لیتے ہیں، ہوا ٹھنڈی کھاتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیتے ہیں. لیکن اللہ نے ہوا اتنی وافر مقدار میں دی، کوئی ٹیکس نہیں مانگا. بارش کے 4 مہینے متعین کر دیے، کوئی ٹیکس نہیں مانگا. میرے بھائیوں، اتنی وافر مقدار میں پانی دے دیا، کوئی ٹیکس نہیں مانگا. تو ان سب چیزوں کے بدلے میں یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندے، میرے گھر میں آ کر میرے سامنے سر رکھ لے، اس بات کا اعلان کر دے کہ اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں. اے اللہ تو میرا مالک اور میں تیرا غلام ہوں. اے میرے بندے، میری نعمتوں کے بدلے میں صرف اتنا اعتراف کر لے. ہم سے یہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. بمبئی کے سمندروں سے بھاپ بنا کر، اس بھاپ سے مصنوعی بدلیاں بنا کر 10 منٹ کے لیے صرف ممبئی پر بارش کی گئی تھی. سائنٹسٹ لوگوں نے ممبئی کے سمندر سے بھاپ بنا کر اور اس بھاپ سے مصنوعی بادل بنا کر، مصنوعی آرٹیفیشل بادل بنا کر صرف 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی. بس اسی ہندوستان میں، اسی بھارت کے اندر 10 منٹ کے لیے بارش کی تھی. جانتے ہو 10 منٹ کی بارش میں کتنا خرچہ آیا تھا بھارت کا؟ 25 سال کی بھارت کی کمائی ڈوب گئی تھی. 1 سال کی نہیں، 2 سال کی نہیں، 3 سال کی نہیں، 25 سال کی بھارت کی کمائی صرف 10 منٹ کی بارش میں. اب آپ اندازہ لگاؤ، جون، جولائی، اگست، ستمبر، بارش ہی بارش. ہمارے کھیتوں میں اناج کا بڑھنا اور پیدا ہونا، اور کہیں کہیں تو اتنی بارش کہ مولانا دعا کریے اللہ کہیں سیلاب سے ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے. اللہ سیلاب سے روک دے، اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے. یہ بارش 4 مہینے کیا ٹیکس دیتے ہو تم اللہ رب العالمین کو؟ کیا ٹیکس؟ سجدہ بھی ادا نہیں ہوتا. اپنے غلام ہونے کا اور اس کے مالک ہونے کا اقرار بھی ہم ادا نہیں کر پاتے. میرے پیارے ساتھیو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما من عبد یشرب الماء القراہ، مسلم شریف کی روایت، کہ جو شخص پانی پی لے آرام سے، جو بندہ آرام سے پانی پی لے، یعنی اٹھائے گلا اور حلق میں نیچے چلا جائے، اور پیٹ میں جانے کے بعد پھر معدے کے ذریعے کڈنی کی صفائی ہونے کے بعد پیشاب کی تھیلی میں آنے کے بعد آرام سے تم استنجا کرنے جاؤ اور وہ پانی بہت آرام سے باہر نکل جائے، بہت آرام سے نکل جائے، یعنی پیشاب کرنے میں بھی تمہیں دقت نہ ہو، الا وجب الشکر، ایسا اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. یہ بات کھولا، پی لیا، بہت آرام سے پیٹ میں چلا گیا اور پھر یہ پانی باہر بھی نکل گیا بلا کسی تکلیف کے. یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. جن لوگوں کا پیشاب رک جاتا ہے ان سے پوچھیے آپ. اس وقت ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت کے ناظم عمومی مولانا محمد ہارون صاحب سنابلی، جو سیکریٹری ہیں پوری جمعیت اہل حدیث ہند کے، ہندوستان کے، آل انڈیا، ان کا لیور فنکشن بالکل ختم، کڈنی دونوں بے جان. میں گیا تھا ابھی پچھلے ہفتے ان سے ملنے کے لیے دہلی میں، ویدانتا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. ڈاکٹروں نے لیور کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے، کڈنی کا بھی ٹرانسپلانٹ بتایا ہے. تقریباً 40 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اس آدمی نے کچھ نہیں کمایا ہے. میں جانتا ہوں میرٹھ کا رہنے والا وہ شخص
جس کے پاس میرٹھ میں اپنا بھی گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، مسجد کی طرف سے دیے ہوئے خندق بازار میں ایک کمرہ جو مسجد کی طرف سے ملا ہے اسی میں وہ شخص رہتا ہو، 40 لاکھ روپے کا انتظام، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں گیا تو تنگ رہ گیا، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ان کی بیوی کڈنی دینا چاہ رہی تھی، جانچ کے بعد پتا چلا کہ آپ کا وزن بڑا ہوا ہے، بیوی کی کڈنی نہیں لگ سکتی، دنگ رہ گیا۔ جب پتا چلا کہ ان کے 2 بیٹے ہیں، دونوں ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے لیور دے رہا ہے اور دوسرا بیٹا اپنے باپ کے لیے کڈنی دے رہا ہے، سوچئے کتنی بڑی آزمائش۔ سننا بہت آسان ہے، میں آپ ہی کے بنگال میں، آپ ہی کے مالدہ کے، آپ ہی کے کلیا چک کے ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا باپ اس وقت موت و زندگی کی کشمکش میں ہے، ڈاکٹروں نے 6-7 مہینے کا وقت دے رکھا ہے، جس میں 4 مہینے گزر بھی چکے ہیں، 2-3 مہینے کی اور زندگی رہ گئی ہے، اور بیٹا کہہ رہا جب بچنا ہی نہیں ہے تو خرچ کیوں کروں اپنے باپ پر۔ اور بیٹا ایسا بھی نہیں کہ وہ دکان پر بیٹھ کر 10-20 روپے کماتا ہو، کروڑ پتی اور ارب پتی ہو بیٹا، لاکھوں روپے کا مالک ہو بیٹا، دوسروں کو حج بھی کراتا ہو بیٹا۔ ایسی نالائق اولاد، ایسی نالائق اولاد، اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا، اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھتا۔ مولانا کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں؟ میری CID بہت مضبوط ہے، ذرا تصور کریے، میرا بھی باپ تھا، میں ایموشنل کارڈ نہیں کھیلنا ہوں۔ میری بہن نے کہا بھائی لے آؤ، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ہم لوگ کچھ دن دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرا بھائی کہتا ہے بھائی لکھنؤ میں کیا کر رہے ہو، لے آؤ، جب ڈاکٹروں نے منع کر دیا میں نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے باپ کا علاج ہاسپٹل میں کروں گا، جو ہونا ہوگا اللہ کی مرضی، لیکن آخری سانس بھی اگر نکلے گی تو ہاسپٹل میں نکلے گی، اور وہی ہوا، لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں میرے باپ نے آخری سانس لی۔ کوشش تو کرو، اللہ تو تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے، کوشش کرنے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹروں نے 7 مہینے کا ٹائم دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو صحیح علم تو اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس 7 مہینے کو 7 سال کر دے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک لمبی زندگی دے دے، لیکن ایسی اولاد جو اپنے باپ کو بمبئی میں چھوڑ کے چلی آئے، اپنے باپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دے کہ جب ان کو بچنا ہی نہیں ہے تو ان کے اوپر خرچ کیوں کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تم کتنا بھی حج کرا لو، کتنی بھی نمازیں پڑھ لو، کتنے بھی روزے رکھ لو، کتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ ساری عبادتیں اللہ رب العالمین تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ جب تمہارا کروایا وہ حج قبول ہوگا، نہ نماز اور نہ عبادتیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو یہ کروڑوں روپیہ کما رہا نا، یہ تیرا ہے ہی نہیں، یہ تیرے باپ کا ہے۔ تیرے پاس لاکھوں روپیہ ہے، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے۔ اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے۔ پوچھئے، ہمارے بڑے علماء بیٹھے ہیں، مسلم حفظہ اللہ پوری زندگی بخاری پڑھاتے ہوئے ہو گئی، اللہ رب العالمین ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ فرشتہ صفت انسان، میرے بھائیوں، علم کا سمندر، ہم جیسے لوگ ان کا وہ لینا چاہتے ہیں کہ دستخط اور حدیث بیان کرنے کی کا اجازت مل جائے، یہ علم کا۔ آپ اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے سامنے کتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، علم کا سمندر ہے یہ شخص۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں تو صرف لچھے دار تقریریں کرنے والے پسند ہیں، سریلی آواز والے پسند ہیں، تم نے علم کی قدر کہاں کی ہے؟ تمہارے پاس بہت بڑے بڑے عالم ہیں، لیکن تم نے علماء کی قدر کہاں کی ہے؟ تم نے علماء کو جانا کہاں ہے کہ علماء کیا ہوتے ہیں؟ یہ علماء کی عزت کرو، ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہاری عمریں بھی بڑھا دے گا، اللہ تمہیں بھی برکتوں سے نواز دے گا۔ تو میرے بھائیوں، بات میں کر رہا ہوں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے اللہ شفا بھی دیتا ہے، تو دعا کریے مولانا ہارون صاحب کے لیے بھی کہ اللہ رب العالمین ان کے اس ٹرانسپلانٹ کے عمل کو سکسیس فرما دے، ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور جس شخص کے لیے بھی ہم نے کہا ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا بھی خدشہ ہوتا کہ میرے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو میں نام بھی لے دیتا، لیکن بس ہم گمنام ہی رکھ رہے ہیں، لیکن ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عطا فرمائے۔ اور ان کا لیور کینسر سے خراب ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور پھر لاسٹ میں یہ دعا کہ اللہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو تو بہتر جانتا ہے، تو ان کے ساتھ بہتر معاملہ تھا۔
بہتر معاملہ فرما۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، بات کر رہا تھا کہ اللہ ادھر بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے، اللہ اس جگہ بھی ہمیں نہیں بھولتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے بچہ پیدا ہوا، چھوٹا ہے، ماں لیٹی ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ ماں کے ساتھ لیٹا، ماں سردیوں میں، اور بچے نے پیشاب کر دیا۔ خیر اب تو ڈائپر وغیرہ آنے لگے ہیں، ماں پہنا دیتی ہیں، اب تو یہ مصیبتیں مول نہیں لیتی ہیں۔ ان ماؤں سے پوچھو جو پہلے زمانے میں ڈائپر نہیں چلتے تھے اور پہنانے کی کوئی چیز نہیں چلتی تھی، ہم لوگوں کو بھی ہماری ماؤں نے پالا ہے، اس زمانے کو یاد کرو میرے بھائیوں۔ ماں دیکھتی تھی کہ بچہ رو رہا ہے تو سمجھ جاتی تھی کہ یہ بچہ پیشاب کیا ہوا ہے، ماں اس بچے کو اٹھاتی تھی اور اپنی جگہ پر سلا دیتی تھی، اور اس کے گیلے بستر پر خود اپنے آپ کو لٹا لیتی تھی، لیٹ جاتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ رحمت کا معاملہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ماں کے دل میں یہ رحمت کس نے ڈالی؟ اگر اللہ ماں کے دل میں یہ رحمت نہ ڈالتا تو زندہ بھی نہیں رہتا۔ سوچو ذرا، ماں کس درد کے ساتھ بچے کو پیدا کرتی ہے۔ ایک روایت آتی ہے، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس سے ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماں کوئی بچہ جنتی ہے، نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے، تو اس عورت کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر اس عورت کی اس تکلیف کو زمین کی چھاتی پر ڈال دیا جائے تو زمین بھی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اللہ بھلا دیتا ہے اس عورت کے اندر، وہ اپنے بیٹے کی ولادت کی محبت میں، اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کی محبت میں اس تکلیف کو بھی بھول جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، ماں کے دل میں یہ محبت کس نے پیدا کی؟ اتنی تکلیف کو برداشت کرنا اور بھول جانا اور اپنے بچے کو پیدا کرنا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس ماں کے دل کے اندر کتنی محبت پیدا کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بچہ آیا غصے میں، ماں چاکلیٹ، ماں نے ایسے کیا، چاکلیٹ ہے مان لو بیٹا، بچے کو غصہ آیا، مارا تھا، ماں نے اس بچے کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ بچے نے مارا، بظاہر ایک مار کا معاملہ، ماں نے کہا بیٹا سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت کون سی ہے؟ اس محبت کو کس درجے میں آپ رکھیں گے؟ یہ کیا رحمت نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں اور ماں کے دل کے اندر ڈالا ہے؟ اللہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جنگی قیدی لائے گئے۔ ان جنگی قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا۔ ایک عورت بھی قید کر کے لائی گئی اور اللہ کے نبی کے پاس پیش کی گئی، اس کا بچہ کہیں گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا۔ وہ عورت جس بچے کو دیکھتی پکڑ لیتی اور پکڑ کے لے جاتی اور اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگتی اور اپنی پستان سے اس کو دودھ پلانے لگتی۔ وہ عورت جس بچے کو دیکھتی اس بچے کو پکڑ کے اپنے پستان سے لگا لیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ عورت ہے جنگی قیدیوں میں قید کر کے لائی گئی ہے، گرفتار کر کے لائی گئی ہے، اور ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اس کا بچہ کہیں کھو گیا ہے، کہیں گم گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، یہ عورت ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر اپنی پستان سے لگا لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے۔ اگر اس کو اپنا بچہ مل جائے، اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ عورت اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا ہرگز نہیں۔ جب یہ دوسرے کے بچے کو اپنا دودھ پلا رہی ہے تو اپنے بیٹے کو، اوریجنل بیٹے کو، اصلی بیٹے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ امام کائنات کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، روتے ہوئے کہتے ہیں اللہ ارحم بعبادہ۔ آئے میرے ساتھیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی محبت سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ جتنی یہ عورت اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ وہ کیسے چاہے گا کہ میرے بندوں کو ہم جہنم کی آگ میں ڈالیں؟ اس رحمت کی طرف ذرا نظریں دوڑا کر دیکھو، کتنا احسان ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر۔ کتنا شکریہ ادا کرو گے، کتنا شکریہ ادا کرو گے؟ اللہ ارحم بعبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ مانگ کر تو دیکھو، توبہ کر کے تو دیکھو، استغفار کر کے تو دیکھو، اور یقین نہ آئے تو قرآن پڑھیے 20 سے زیادہ بار، 20 سے
سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو پکار پکار کر کہا یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی جو گناہگار ہیں ان سے بھی کہہ رہا اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ جیسے ایک باپ ناکارہ ہی اولاد صحیح، شرابی صحیح، جواری بھی صحیح، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے صحیح راستے پہ آ جا، میرے بیٹے شراب چھوڑ دے، میرے بیٹے جوا چھوڑ دے، میرے بیٹے لاٹری چھوڑ دے، میرے بیٹے کیرم بورڈ چھوڑ دے۔ جیسے جانتا ہے کہ یہ نالائق ہے، بے شرم ہو چکا ہے، شرابی ہے، جواری ہے، پھر بھی کہہ رہا میرے بیٹے۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا یا عبادی، گناہگار بندوں سے کہ آئے میرے بندو، آئے میرے بندو۔ اللہ ان کو بھی اپنا بندہ کہہ رہا ہے، اور ایک جگہ تو حد ہی کر دی اللہ نے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو، یعنی اللہ کہہ دو کہ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اگر تم نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھی بھر لیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، پھر بھی تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ وہاں پر بھی کہہ رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آئے اپنے جانوں پر ظلم کرنے والوں، آئے میرے بندو، آؤ میرے پاس، اپنا دامن پھیلاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ حال ہے، ہم مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمانو والو اللہ سے سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہوتی توبہ اللہ توبہ، اللہ توبہ، کوئی گناہ اللہ توبہ، توبہ توبہ، استغفر، توبہ توبہ، یہ تو ہم دن بھر میں 50 بار کہتے ہیں، ایسی توبہ اللہ کو قبول نہیں، اللہ نہیں مانتا۔ توبہ کا مطلب، توبتن نصوحا کا مطلب یہ ہے کہ جو گناہ کر رہے ہو اس گناہ پر ہمیں شرمندگی ہو، ندامت، پہلی چیز جو گناہ ہم نے کیا اس پر ندامت ہو، اور دوسری چیز جو گناہ ہم کر رہے ہیں اس کو فوراً چھوڑ دیں، ہاں ہٹو، فوراً چھوڑ دیں، دوسری چیز، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے کہ اللہ میری مدد فرما، آئندہ میں اس کام کو نہیں کروں گا، اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں توبہ میں شامل ہونی چاہیے۔ پہلی چیز اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت، شرمندگی، دوسری چیز اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا، اور تیسری چیز اس گناہ کو اپنی زندگی میں دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ یہ تین چیزیں ہماری توبہ میں شامل نہیں ہے تو ہماری توبہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ کرو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو تم خالص و سچی توبہ کرو۔ جب تم سچی توبہ اللہ سے کرو گے تو اللہ کیا کرے گا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلَكُمْ فِي جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی، شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جہاں نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کرو گے تو یہ نعمتیں ملیں گی، توبہ کرو گے تو اللہ تو گناہوں کو مٹائے گا، توبہ کرو گے تو اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور توبہ بھی وہ، یہ توبہ نہیں توبہ غلط ہو گیا، شراب پی، اللہ مجھے معاف کر دے، ٹھیک، دوسرے دن پھر شراب پی لی، اللہ مجھے معاف کر دے، تیسرے دن پھر شراب پی لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ کی رحمت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ، مذاق کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو غفور الرحیم تو جانو، جاننا بھی چاہیے، لیکن وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اس لیے اس کو قہار بھی جانو اور جبار بھی جانو۔ وہ قہر ڈھانے والا بھی ہے اور جبر کرنے والا بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اگر غفور و رحیم جانتے ہو تو قہار اور جبار بھی جانو، اس کی رحمت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی تو کہا تھا، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگو گے، جب اللہ سے مغفرت طلب کرو گے، اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے، تو اللہ تمہیں کیا دے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
मिदरारा, तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें नाजिल फरमाएगा, तुम्हारे खेतों में बारिशें देगा, तुम्हारी फसलों को उगाएगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हें माल भी देगा और बेटे भी देगा, यानी तुम्हारे मालों में बरकत भी देगा, और तुम बे औलाद हो तो अल्लाह तुम्हें औलाद भी देगा। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें बागात भी अता करेगा और नहरें भी देगा। देखिए नियामतें, देखिए अल्लाह किस पर, जब तौबा करोगे, मगफिरत तलब करोगे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगोगे तो अल्लाह ये नियामतें देगा। यानी अगर कोई चाहता है कि बारिश नहीं हो रही, हमारे अनाज में खुश्की आ गई है, कहत पड़ गया है, तो वो तौबा और इस्तिगफार करे। अगर किसी के मालो दौलत में बरकत नहीं हो रही है, कमाता है लेकिन बचता नहीं है, तो वो तौबा और इस्तिगफार करे। कोई बे औलाद है और शादी के 10-20 साल के बाद भी औलाद नहीं हो रही है, तो वो तौबा और इस्तिगफार करे, अपने गुनाहों की माफी मांगे। हैं, ये तमाम नेमतें तुम्हें तौबा और इस्तिगफार की के बाद मिलेंगी। अल्लाह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यही तो कहा था कि तुम इस्तिगफार करो, मगफिरत तलब करो, अल्लाह आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा, अल्लाह तुम्हारे मालों में बरकत देगा, अल्लाह तुम्हारी औलाद में बरकत देगा, बढ़ाएगा, तुम्हें बागात यानी खेतियां देगा, और तुम्हें नहरें यानी चश्मे जारी करेगा। हजरत उमर फारूक के जमाने में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया, लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, तफसीर इब्ने कसीर उठाकर देखिए, आए अमीरुल मोमिनीन नमाज इस्तिस्का के लिए चलिए, अल्लाह से बारिश के लिए दुआ मांगिए। हजरत उमर फारूक निकले और तमाम लोगों को मैदान में ले गए नमाज इस्तिस्का के लिए। मैदान में गए, नमाज तो पढ़ी लेकिन दुआ के लिए बारिश का कोई लफ्ज भी नहीं मांगा। हजरत उमर ने नमाज इस्तिस्का अदा की और दुआ में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना फरमाया, मगफिरत तलब की, इस्तिगफार किया, अल्लाहुम्मा मगफिर ली, अल्लाहुम्मा मगफिर लहुम, अल्लाह मुझे बख्श दे, अल्लाह इनको बख्श दे। हजरत उमर ने अपने लिए मगफिरत तलब की और जो लोग थे उनके साथ गए थे उनके लिए भी मगफिरत की दुआ मांगी, इस्तिगफार किया, मगफिरत तलब की, सिर्फ मगफिरत तलब की और लौट के चले आए। जब वो अपने दरबार खिलाफत में पहुंचे तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, हम तो नमाज इस्तिस्का के लिए लेकर गए थे, हमने तो सोचा आप हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह बारिश बरसा, अल्लाह रहमत की बारिश फरमा, लेकिन आपने इस्तिगफार किया, आपने मगफिरत तलब की और चले आए, बारिश का एक कतरा भी नहीं मांगा, अल्लाह से बारिश के लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो हजरत उमर ने रोते हुए फरमाया, हाँ आए लोगों, तुमने बिल्कुल सही फरमाया, हमने अल्लाह से बारिश नहीं मांगी। फरमाया हम तो बारिश ही के लिए लेकर गए थे आपको कि बारिश के लिए दुआ करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा हमने मगफिरत तलब की है। आए लोगों, मगफिरत तलब करके हमने आसमान के उन दरवाजों में सुराख पैदा कर दिया, उन दरवाजों को हिला दिया जहां से बारिश के कतरे आते हैं, जहां से बारिश आती है। आए लोगों, हमने मगफिरत तलब करके आसमान के दरवाजों में सुराख पैदा कर दिया है, इंशाअल्लाह बारिश होगी, उम्मीद रखो। इसलिए कि जिस चीज की वजह से बारिश रोक ली जाती है, हमारे गुनाहों की वजह से, हमने अल्लाह से मगफिरत तलब कर ली है, इंशाअल्लाह बारिश होगी। हमने आसमान के उन दरवाजों को हिला दिया है जहां से बारिश आती है, जहां से बारिश के कतरे गिरते हैं। हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर के अंदर इस वाक़े को नकल किया है हजरत उमर फारूक के। अब आप अंदाजा लगाइए, रहमत का तकाजा तो यही होता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको गौर करना चाहिए। आइए एक मिसाल से हम आपको समझाएं। आपकी बेटी शादी हो गई, आपने जहेज में बहुत कुछ दे दिया अपनी बेटी को, आपने जहेज में अपनी बेटी को बहुत कुछ दिया। आपकी बेटी आपके घर से गई, बहुत सामान ले गई, आपने बर्तन भी दिए, स्टील के बर्तन भी दिए, आपने कांच के बर्तन भी दिए। आपकी बेटी जब ससुराल जाती है, सामान बहुत हिफाजत से रखती है, और खास तौर पर वो सामान जो मायके से मिलता है उसको लड़कियां अपने ससुराल में बहुत हिफाजत से रखती हैं। कांच के 2 गिलास थे, झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, कांच के 2 गिलास में से एक गिलास जमीन के ऊपर गिर गया, और जैसे ही गिरा वो चकनाचूर हो गया, दूसरा गिलास बच गया। ईमानदारी के साथ बताइएगा, आपकी बेटी, आपकी बहन किस गिलास की हिफाजत करेगी, जो टूट गया उसकी या जो बच गया उसकी? अकल से आप जवाब देंगे तो यही कहेंगे कि मौलाना साहब जो टूट गया उसका क्या करेगी, उसको तो इकट्ठा करेगी, कहीं बच्चों की चुभ ना जाए, और उसको फेंक देगी, डस्टबिन में डाल देगी।
اور جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی اور اسی کو صاف کر کے دھل کے رکھے گی. ہوگا بھی ایسا. کانچ کے 2 برتن ہیں, حفاظت سے رکھتی تھی, اچانک ایک چھوٹ گیا اور گر گیا, چکنا چور ہو گیا. جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی, جو بچ گیا اس کی حفاظت کرے گی. لیکن ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں, ایک ماں کے 2 بیٹے ہوں, ایک بیٹے کی عمر 20 سال ہو اور ایک بیٹے کی عمر 24 سال ہو. 20 سال کا بیٹا کماتا ہے, 20 سال کا بیٹا نوکری کرتا ہے, 20 سال کا بیٹا اپنے ہاتھوں پیروں پہ کھڑا ہے, وہ کما کر لاتا ہے اور اپنی ماں کو کھلاتا ہے, اپنی ماں کو پلاتا ہے, اپنی ماں کا خیال رکھتا ہے. اور جو اس سے بھی بڑا بیٹا ہے 24 سال کا, وہ دونوں پیروں سے اپاہج ہے, دونوں ہاتھوں سے لولا ہے, اس کو لقوہ مار گیا ہے, فالج مار گئی ہے, وہ اٹھ نہیں پاتا ہے, اس کا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, وہ گردن ٹیڑھی کیے ہوئے ہے, زبان باہر نکلی ہوئی ہے, تھوک اس کو نکلتا ہے, نکالتا رہتا ہے, وہ اپنے ہاتھ سے پیشاب و پائخانہ بھی نہیں کر پاتا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, ایک بیٹا کماتا ہے, ایک بیٹا اپنی ماں کا پیٹ پالتا ہے, ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے سب کچھ کرتا ہے, اور دوسرا بیٹا اپنی ماں کے اوپر بوجھ بنا ہے, نہ کماتا ہے, نہ کھلاتا ہے, نہ پلاتا ہے, بلکہ وہ خود بھوکا ہے, وہ خود اپنی ماں کا اور اپنے بھائی کا محتاج بنا بیٹھا ہے. بھائی اپنے بھائی کو دھلا نہیں سکتا, اس کی پیشاب و پائخانے کو صاف نہیں کر سکتا. یہاں دوسرے بیٹے کا حال یہ ہے. ایمانداری سے جواب دیجئے, ماں اپنے ان دونوں بیٹوں میں سے کس بیٹے سے زیادہ محبت کرے گی, کس بیٹے کو زیادہ سنبھالے گی, کس بیٹے کا زیادہ خیال رکھے گی؟ ہماری بیٹی کانچ کے شیشے کے 2 برتن ہیں, ایک گر گیا, جو گر گیا اس کو کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے. یہ بھی کوڑا ہے بیٹا, نہ کھلا سکتا ہے, نہ پلا سکتا ہے, پوری زندگی اس کا خیال رکھنا پڑے گا. ابھی تو 24 سال ہے, اس کو تو 50 60 80 سال تک اس کو دیکھنا پڑے گا. ہماری عمر بھی اتنی نہیں ہے. ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ماں کس بیٹے کی زیادہ حفاظت کرے گی. میرا دل کہتا ہے آپ کا جواب یہ ہوگا کہ جتنی دیکھ ریکھ وہ اپنے اپاہج بیٹے کی کرے گی, صحیح و تندرست بیٹے کا اتنا خیال نہیں رکھے گی. تندرست تو تندرست ہے, وہ گیا اس کی فکر نہیں, لیکن یہاں 1 منٹ بھی اس سے دور نہیں ہوگی. وہ رال ٹپکا رہا ہے, ماں اپنی اوڑھنی اتارتی ہے اور اس کی زبان کو صاف کر لیتی ہے, پھر اسی اوڑھنی کو اوڑھ لیتی ہے. غور کرو, اس کو پیشاب لگ رہا ہے, ماں اس کا کپڑا اٹھاتی ہے, اس کو بالٹی میں یا ڈبے میں اس کو پیشاب کراتی ہے, پھر وہی ماں نالی میں پھینکنے جا رہی ہے, پھر وہی ماں اس کو لیٹرین کرا رہی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف بھی کر رہی ہے. ماں کے دل میں یہ محبت, یہ جذبہ اگر پیدا کیا ہے تو اسی اللہ کی ذات نے پیدا کیا ہے, یہ اس کا احسان ہے. اگر ماں میں رحم و کرم کا یہ جذبہ نہیں ہوتا تو اے شیر شاہی کے لوگوں, تم اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے, بلکہ ماں پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دی ہوتی. لیکن رحم و کرم کی وجہ سے ہم اور آپ زندہ ہیں, اور یہاں تک اگر بیٹھے ہیں تو اللہ نے یہ محبت ماں کے دل کے اندر پیدا کی, اور ماں کی ممتا اور محبت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میرے بندو میری نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کو گننا چاہو, ان کو شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے اور شمار نہیں کر سکتے. کافی ہے میرے بھائیوں, آج ضرورت سے زیادہ میں چیخ لیا, ضرورت سے زیادہ میری آواز سخت رہی, اور کل کا پروگرام کشن گنج میں ہے, پرسوں کا بھی وہیں ہے, اس لیے 2 گھنٹے میں 5 منٹ کم ہیں. میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد اللہ کی نعمتوں کو ہم سمجھیں گے, اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا, اور ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے, اپنے غلام اور اس کے مالک ہونے کا ہم اقرار کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ